الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا امامہ پہننا، پگڑی پہننا جائز ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پہنتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو حدیث میں آتا ہے مسح علی ناصیتہ وعلی الامامہ، آپ نے اپنا امامہ تھوڑا سا کھسکا کر کچھ بالوں پر اور باقی امامے کے اوپر سے مسح کیا، پورے سر پر مسح نہیں بلکہ پگڑی کے اوپر سے مسح فرمایا۔ تو آپ امامہ پہنتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب گرم زمین پر سجدہ کرتے تھے تو اپنے امامہ کا جو لٹکنے والا حصہ ہے اس کو ماتھے کے نیچے کر لیتے تھے، یا اسی امامے کو تھوڑا ماتھے کے نیچے کر کے تاکہ گرمی ماتھے کو نہ لگے تو اس پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ تو کلچر رہا ہے مسلمانوں کا، اور ہمیشہ سے سر ڈھانپ کر رکھتے رہے ہیں۔ بلکہ میں نے قضاء کی کتابوں میں پڑھا کہ کبھی کسی کے خلاف شکایت آئے اور جج اس کو سمن بھیجے کہ تم آ کر اپنی شکایت کا جواب دو، تو وہ اگنور کر دے، نہیں آئے تو پھر پولیس کو بھیج کر اس کو حاضر کیا جاتا تھا، تو اس کو پھر جج سزا دیتا کہ تم نے میری بات کیوں نہیں مانی، تم خود کیوں نہیں آئے۔ تو سزا اس کی ہوتی تھی کہ سر مجلس، سر عدالت، اس کا سر ننگا کر دیا جاتا تھا، اس کی پگڑی اتار دی جاتی تھی۔ تو پگڑی اچھالنا یہ محاورہ بھی ہے، مطلب عزت خراب کرنا کسی کی۔ تو پگڑی ایک عزت اور احترام ہوتی تھی، اور اسی کی جگہ پھر ٹوپی نے لے لی، تو یہ بھی ایک عزت احترام کی چیز ہے۔ تو بہرحال مسلمان ہمیشہ سر ڈھانپ کر ہی رکھتے تھے، تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں کہ کوئی نوجوان۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے اور پگڑی پہنی۔ آج جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہ دونوں باتیں چھوڑ چکے ہیں، اور جو قبر پرست بڑے بڑے بال بھی رکھ رہے ہیں اور وہی پگڑیاں بھی پہن رہے ہیں۔ تو ان کے پہننے سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چونکہ غلط لوگ پہن رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی غلط ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی باقی کام، ان کے عقیدے، ان کے اعمال، بدعات غلط ہوں گی، لیکن یہ دونوں کام درست ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔